إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اسی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک سینہ میں محفوظ کیا. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کے آتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. جبریل علیہ السلام کا پڑھا ہوا تلاوت کیا ہوا قرآن پیغمبر کے سینے جمع ہو جاتا. پھر نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس قرآن کی آیات کو لکھ لو، اور وہ لکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ. قرآن پاک کے پورے 30 پارے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور نبی علیہ السلام کی ساری احادیث جو لکھنے والی تھی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، جو سننے والی تھی صحابہ کرام نے سنی، جو عمل کرنے والی تھی صحابہ کرام نے رسول اللہ کے سامنے یا آپ سے سیکھ کے عمل کیا. گویا سارا قرآن اور ساری حدیث یعنی سارا اسلام صحابہ کرام کی امانت اور صداقت پر موجود. جس شخص کے دل و دماغ عمل میں عقیدے میں صحابہ کرام سے محبت عقیدت پیار نہیں ہے، ایسا شخص عقیدے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے کھوکھلا ہے، اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں. توجہ ہے تو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جنہوں نے کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا سارے. صحابہ کرام اس اسلام کی اصل اساس و بنیاد ہے. آج ہمارے معاشرے میں اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہے. دشمنان اسلام کی یہ خواہش ہے کہ صحابہ کرام مجروح ہو جائیں، مطعون ہو جائیں تو اسلام مشکوک ہو جائے. کہ جب قرآن کے کاتب ہی صحابہ ہیں، قرآن لکھنے والے ہی صحابہ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہی صحابہ ہیں، احادیث بیان کرنے والے ہی صحابہ ہیں، تو صحابہ کا ایمان نہ رہا تو قرآن اور حدیث کیسے محفوظ رہے؟ اس لیے واسطے دشمنان اسلام صحابہ پر جرح شروع کی. اہل الحدیث کے افراد آپ کی ذمہ داری ہے، ساڑھا فریضہ ہے کہ صحابہ کرام کی امانت، دیانت، ایمان اور ناموس کی حفاظت لی سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جائیں.
اگر کھڑے نہیں ہو گئے تو اسلام تو مٹان دی کوشش جاری ہے، اور اس کا طریقہ دشمنان نے یہ سمجھا ہے کہ صحابہ کو متعود کرے۔ نبی علیہ السلام کے خاکے بھی بنائے جا رہے ہیں، وہ ساری تفصیل فراز کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب پر بھی تان و تشنیع جاری ہے، اور اس کے لیے سپیشل انہوں نے بندے خریدے ہوئے ہیں، اور جو بندے آگے آل و سنت کے روح میں آگے کھڑے ہو کے صحابہ پر جلا گئے، اور اصحاب رسول پر جڑا بندہ سوال کھولتا ہے وہ سب سے پہلے صحابہ کرام دے وچوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال کھولتا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان پر باس آسان ہے، ان پر جرح آسان ہے، ان پر جرح لوگ قبول کر لیں گے۔ جب ان یہ صحابہ مجروح ہو گئے تو باقی دنیا پھر آئندہ لمحے میں، آئندہ لمحات میں یہ سمجھائیں گے کہ جب یہ صحابہ کی حیثیت یہ ہے تو صحابی رسول کوئی بھی ہو اسے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا باندھ دیجئے سیدنا امیر معاویہ کے آگے، سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے، تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے لیکن امیر معاویہ کی ذات پر ایک چھینٹا بھی نہ پڑے۔ توجہ ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کی شان کے آگے اپنا سینہ حاضر کی، نہری دونا نہرک کیا ہے، نعرہ تمہاری زبان پر ہو کہ امیر معاویہ سینہ تمہارا نہیں، سینہ ہمارا، تمہارے سینے کی حفاظت کریں گے، تمہاری ذات کی حفاظت کریں گے، تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے، تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے، تمہاری عظمت کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اگر سیدنا امیر معاویہ پوری امت اور اصحاب کے درمیان ایک پل ہے، ساری امت اس طرف کھڑی ہے، باقی سارے صحابہ اس طرف ہے، درمیان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پل ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ اگر اس حجاب کو، اس پردے کو تم نے کاٹ دیا، توڑ دیا، اس وقت تک یہ زبان پھر اندر نہیں جائے گی جب تک صدیق تک نہ پہنچے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رافضیوں نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو برا کہنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو پھر کیا سونے کا وقت ہے؟ ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ یوتھ فورس کے جوانوں اٹھیے، آج علامہ شہید فرما کرتے ہیں تمہارے مسلک کو تمہاری ضرورت ہے، میں کہوں گا آج تمہاری صحابہ کی عزت کو ضرورت ہے، صحابہ کے ناموس کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پسینے کی، تمہارے خون کی، تمہارے مال کی، تمہاری جان کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کو کس کے ناموس کے لیے؟ صحابہ کرام کی عزت اور کے ناموس کے، ان کے دفاع کے لیے۔ قرآن پاک پڑھی، میرا ایمان ہے قرآن پاک کی جس آیت میں صحابہ کے فضائل ہے، اللہ یہی بیان کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ کے فضائل قرآن میں رہے تاکہ قیامت یہ قرآن تلاوت ہوتا رہے اور صحابہ کی شان محفوظ رہے۔ وگرنہ صحابہ کرام کی شان قرآن میں کیوں بیان ہو؟ اس لیے کہ دفاع صحابہ کے، اہل بدر کا ذکر، اہل احد کا ذکر، غزوہ تبوک میں جانے والوں کا ذکر، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر، ان کی پشیمانی کا ذکر، ان کی توبہ کا ذکر، صحابہ کی نمازوں کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، جہاد کا ذکر، عبادات کا ذکر، نوافل کا ذکر، رات کو اٹھنے کا ذکر، پیغمبر کی مجلس و صحبت کا ذکر، پیغمبر کے دیدار کا ذکر، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی ذکر قرآن میں، حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی؟ آپ کو خطرہ تھا کہ میری امت کے لوگ کہیں صحابہ کو برا نہ کہیں، تبھی تو فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا تھا کہ تم اصحاب رسول کو جب برا کہا جانا لگے سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی،
قیامت روزی کی حدیث ہے، قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ ایسے آئیں گے، طبقہ ایسا آئے گا، گروہ ایسے آئیں گے جو میرے اصحاب کو برا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر انتہا کر کے گوجرانوالہ کے دوستوں اس حدیث پہ توجہ کرو۔ میرے نزدیک یہ حدیث سب سے زیادہ تڑپا دینے والی ہے اصحاب رسول کے حوالے سے۔ اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، آپ کی شان مقام عزت کہ بات چھوٹی ہوتی تھی لیکن تفسیر و توضیح جو ہے ساری رات ساری زندگی بیت جائے، پیغمبر کے ایک جملے کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ساری امت صدیق سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک یہ اس طرح سمجھیے کہ ایک طرف کھڑی ہے اور پیغمبر علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں میں نبی ہو کے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں میرے صحابہ کو کچھ نہ کہے۔ اگر جو رسول اللہ کی اس درد بھرے الفاظ پر بھی حیا نہ کر سکتا، صحابہ کو معاف نہ کر سکتا، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے اصحاب رسول کا کہ 1450 سال بعد ایک بندہ اٹھ کے جس کے اپنے ایمان کا، اسلام کا، دین کا، عقائد کا، نظریات کا، علم کا، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اٹھ کے بات کرے کہ صدیق مومن نہیں تھا، فلاں صحابی مومن نہیں تھا، فلاں ظالم تھا، فلاں فاسق تھا، نعوذ باللہ۔ تمہیں یہ جرت اور ہمت کس نے دی ہے کہ تم پاک باز لوگوں کو برا کہو جن کی شان پر قرآن اترا ہے اور مصطفیٰ نے جن کی شان پر خطبے اور بعض ارشاد فرمائے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے چپ رہو اس لیے کہ ملک کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے سن لیے، ہمیں ملک عزیز ہے، پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے لیکن صدیق سے زیادہ پیارا نہیں ہے، نہ سیدنا عمر سے زیادہ پیارا ہے، نہ سیدنا عثمان سے، نہ حیدر قرار سے۔ ان کی عزت، ان کی ناموس خطرے میں ہو اور ہمیں کہا جائے چپ رہو، چپ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارے بولنے کا موقع ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب صحابہ پر جرح ہوگی تو ہم انشاءاللہ صحابہ کے فضائل بیان کریں۔ اگر کوئی بندہ صحابہ پر جرح کرنا مجبوری سمجھتا ہے تو ہم صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام کے مقام شان بالکل پسے پش ڈال کے ان کی توہین کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، قرآن پاک سنیے، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ تو انہوں میں لگتا ہے علماء نے ٹھکا دیتا ہے پہلے ہمیں پریشان جب بیٹھے ہو، میرے بعد کوئی خطیب نہیں، ہون دسو ہون تے راضی ہو گئے انشاءاللہ۔ میں اور جدوں تو کہو کہ جان چھڑ دیا گا، تھوڑا جب 5-10 منٹ ہے میں ذرا توجہ فرماؤ۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ قرآن پاک فرماتا ہے جنہ تکلیف دیتی ہے مومنین یعنی صحابہ کرام نو، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جدوں آیات مبارکہ نازل ہوئیاں سامنے کون مومنین سن بولو؟ صحابہ کرام۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جڑا بندہ تکلیف دیندہ ہے، جڑا گروہ تکلیف دیندہ ہے، جڑے لوگ دکھ پہنچاتے ہیں کنہاں نو؟ مومنین یعنی صحابہ کرام نو، والمؤمنات اور صحابیات نو، ازواج مطہرات
مطہرات نو بناتے مصطفیٰ نو صحابیات نو جنہاں دا ذکر قرآن نے دوسری آیات مبارکہ دے اندر ہے فرمایا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یہ تنوں طبقے نے والذین یؤذون المومنین والمومنات مومنین دے اندر سارے صحابہ کرام نے مہاجرین بھی نے انصار بھی نے آل رسول بھی نے اہل بیت بھی نے والمومنات دے اندر ازواج مطہرات بھی نے بنات مصطفیٰ بھی نے اور مومنین صحابہ کرام دیا مستورات بیٹیاں اور ازواج مطہرات ماما صحابیان والمومنین فرمایا والذین یؤذون المومنین والمومنات جڑے لوگ تکلیف دے نے صحابہ کرام نو تے صحابیات نو صحابہ کرام نو تے ازواج مطہرات نو صحابہ کرام نو تے بنات مصطفیٰ نو صحابہ کرام نو تے صحابیات نو تکلیف پہنچاندے نے گالی دے کے تکلیف پہنچاندے نے توہین کر کے تکلیف پہنچاندے نے جان دیو کعب بن اشرف نبی علیہ السلام دیا بیویاں دی توہین کیتا کردا سی نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچاندا پیغمبر دی ازواج مطہرات نو گالیاں دیندا نعوذ باللہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کون ہے جڑا مینوں تکلیف دین والے کعب بن اشرف نو قتل کر کے آوے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے محبوب جی اس گستاخ نو میں مارانا وا محمد بن مسلمہ آئے گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے جنہیں نبی نو تکلیف پہنچائیے اور نبی نو تکلیف پہنچان دا طریقہ کی بنایا پیغمبر دیاں بیویاں نو تکلیف دیتی ہے پیغمبر دیاں بیویاں نو گالیاں دیتی آنے لوگوں سن لو بندہ اپنا ایک بعض دفعہ اپنی بندہ بات برداشت کر لینا ہے لیکن بیوی دے بارے بچیاں دے بارے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا اس کا لو پھیلاندہ ہے یا برا کہنا ہے غیرت والا بندہ زیادہ دکھ محسوس کرنا ہے جدو ازواج مطہرات سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کیا گیا ہے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کیا گیا ہے کعب بن اشرف نے یہودیوں کے تکلیف دیندہ ہے دکھ دیندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا انہوں قتل کرا رہے محمد بن مسلمہ آگے پڑے جا کے قتل کرائے ہو شفاق نو جڑا گستاخ سی اہل بیت دا جڑا گستاخ سی پیغمبر علیہ السلام نظام قرآن پاک نے کی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا جڑا اللہ نو تکلیف دینا ہے اور نبی علیہ السلام نو تکلیف دینا ہے ایسے ظالم ہوتے دنیا اندر بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی لعنت ہے اگر اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا یہ قرآن دیا دو آیتاں سورۃ العذاب اندر نے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے جڑا اللہ نو تکلیف دیندا ہے نبی نو تکلیف دیندا ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام صحابیات نو تکلیف دیندا ہے یا اللہ کنن تکلیف دیندا ہے فرمایا میں اللہ نو تے میرے نبی نو تے صحابہ کرام نو تکلیف دیندا ہے تے کنن تکلیف دیندا ہے اس دو آیتاں تو جڑی پہلی آیت ذرا اس تے غور کیجئے اللہ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے لوگوں بے شک اللہ رو دے سارے فرشتے نبی علیہ السلام کے درود بھیج دینے اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام پڑھو ان رب سمجھانا کی جاننا ہے کہ پیغمبر دے اللہ درود بھیجنا ہے پیغمبر دے ذات ہوتے اللہ دے فرشتے درود بھیج دینے اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو اگر نال اللہ فرماتا ہے لوگوں جس پر میں درود بھیجاں اور میرے فرشتے درود بھیجن تے اہل ایمان نو بھی حکم ہے کہ درود بھیجن جڑا اس ہستی نو جس تے رب درود بھیجنا ہے جڑا اس ہستی نو جدے تے فرشتے درود بھیج دینے جڑا بندہ اس ہستی نو جدے تے سارے اہل ایمان درود بھیج دینے جڑا تکلیف دیندا اس ہستی نو رب آندا ہے صرف میں پیغمبر تے درود نہیں بھیجدا صرف پیغمبر پر میں درود ہی رحمت نہیں بھیجتا صاحب کیا کرتا ہوں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا
فرمایا جڑا نبی نے تکلیف دے وے میں پیغمبر پہ درود بھیجتا ہوں، اور جو پیغمبر کو تکلیف دے اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ دو آیتیں اکٹھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نبی پر درود بھیجتا ہوں، جو نبی کو تکلیف دے اس پر اللہ درود بھیجتا ہے، کس پر؟ محمد مصطفیٰ پر۔ جو تکلیف دے مصطفیٰ کو اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ یا اللہ کنہ کنہ تے لعنت فرما دے ہو۔ فرمایا میری لعنت اس بندے تے ہوں دیئے کہ جڑا انہوں تکلیف دے وے جدے ہوتے میں درود بھیجنا، جڑا میرے معبود نو تکلیف دے وے، جڑا اس ہستی تو تکلیف دے وے میں اس تے لعنت بھیجنا تے اور کے دے ہوتے لعنت بھیجنا۔ فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے صحابہ کرام نو برا کہنا ہے، میرے صحابہ کرام دے سب و شتم کرنا ہے، جڑا میرے صحابہ کرام دے نقائص تلاش کرنا ہے، جڑے میرے صحابہ کرام رد کرنا ہے، جڑے میرے صحابہ کرام دے عیوب تلاش کرنا ہے، جڑے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو برا کہنا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے ہوتے اللہ دی بھی لعنت ہوندی ہے، والملائکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ۔ جویں اللہ نبی دے ہوتے درود بھیج دے تو دے سارے فرشتے درود بھیج دے نے، اور ایویں اللہ نبی دے دشمن ہوتے لعنت بھیج دے تے نال فرمایا جڑے میرے محبوب دے صحابہ کرام نو برا بلانا ہے وہ دے ہوتے بھی اللہ لعنت بھیج دے تے اللہ دے سارے فرشتے بھی لعنت بھیج دے نے۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جڑا پاک دامنہ تے الزام لگا دے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظمت شان والی ماں ہوتے الزام لگا دے الغافلات المؤمنات، جڑی مومنہ بھی نے الغافلات جنہ اس گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں، بغیر مقتصب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب۔ اللہ فرماتا ہے اس معاملے اندر تکلیف پہنچاندے نے صحابیات نو ازواج مطہرات نو جڑا گناہ نہ کدے کیتا ہی نہیں، جڑا انہاں عمل کدے کیتا ہی نہیں اس پر الزام لگاتے ہیں۔ سنو جو اصحاب رسول پر تم نے الزام لگایا رب اکبر کی قسم بغیر مقتصب، صحابہ ان سارے عیوب سے پاک ہے۔ تم نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا وہ شراب پیتے تھے، ہم نے کہا نہیں بغیر مقتصب یہ بہتان ہے، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے کہا صحابہ کرام نے دین کو بدلا، ہم نے کہا نہیں بغیر مقتصب۔ تم نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 کے بجائے 20 تراویح کو شروع کر دیا، ہم نے کہا بغیر مقتصب۔ اللہ کی قسم یہ سیدنا عمر نے نہیں کیا۔ تم نے الزام لگایا سیدنا عمر نے تراویح کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ تم نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں شروع کی، ہم نے کہا تم نے جھوٹ بولا، یہ الفاظ تو سنت سے پیغمبر کے طریقے سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر نے یہ الفاظ نہیں شروع کیے، میرے پیغمبر نے ابو داؤد کتاب الاذان میں حدیث ہے یہ الفاظ پیغمبر نے خود ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے۔ تم نے سیدنا عمر کو جان بوجھ کے توہین کی۔ تم نے کہا سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا، ہم نے کہا نہیں بغیر مقتصب یہ عمل انہوں نے نہیں کیا۔ تم نے جھوٹ بولا، تم نے بہتان بنایا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ تم نے کہا سیدہ فاطمہ کے دروازے کو سیدنا عمر نے آگ لگا دی، ہم نے کہا یہ تم نے جھوٹ بولا۔ تم کہتے ہو باغ فدق کھا گئے، ہم کہتے ہیں بغیر مقتصب فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ تم کہتے ہو خلافت چھین لی، ہم کہتے ہیں بغیر مقتصب فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینہ۔ یہ تم نے ظلم کیا، زیادتی کی، کفر کیا، فسق کیا، بہتان باندھا۔ تم نے اصحاب رسول کو برا کہنے کی یہ روش بری ڈالی ہے۔ تم نے اصحاب رسول کو جھوٹی روایات، تاریخی روایات کی بنیاد پر انہیں برا کہنا چاہا۔ سن لو آل الحدیث کا عقیدہ، سن لو مرکزی جمعیت اہل حدیث
عقیدہ نوٹ فرما لیجئے، رب اکبر کی قسم کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تاریخ کی روشنی میں نہ پڑھو، صحابہ کو قرآن کی روشنی میں پڑھو، محمد کی حدیث کی روشنی میں پڑھو۔ نعرہ صحابہ زندہ آباد، حب صحابہ، حب صحابہ، اور صحابہ کے پرانے بولو حب صحابہ، بغض صحابہ لعنت اللہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، حب صحابہ، بغض صحابہ۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوز مورد پاکستان، فخر سعادت سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اے ٹائم سون دا نہیں جاگنا ہے، جنہوں صدیق کو برا کارا ہو پھر سونا ہے کہ جاگنا ہے۔ اللہ کے بندو جاگو، غیرت کا مظاہرہ کیجئے، کتنا پیارے جناب آپ سے نعرے لگوا رہے تھے اور آپ چوپ چپاتے خاموش بیچارے بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ صحابہ کا نام آئے، صحابہ کی عزت عظمت کے لیے کتنا پیارا نعرہ تھا کہ حب صحابہ، حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ، حب صحابہ نہیں ہے جو نہیں ہے، ذرا جوش نال ہوش نال اے پنڈال کو ذرا باہر جائے۔ حب صحابہ بیٹھے لوگ ہیں جب کھڑے نہیں ہونا، کھڑے انشاءاللہ 3 بجے ہوا۔ حب صحابہ، حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، وظیفہ ہے بغض صحابہ، حضرت نیکیاں ملن گیاں بغض صحابہ، برات کا اعلان کیجئے بغض صحابہ، عقیدہ الولا والبراء کا تقاضا ہے بغض صحابہ، بغض صحابہ لعنت اللہ، محبت صحابہ رحمت اللہ۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جڑا صحابہ کرام نو پورا کہنا ہے اے جا بندے ہوتے دنیا بھی لعنت پرستی، آخرت اندر بھی لعنت پرستی ہے۔ پیار کیجئے صحابہ کرام نال، اسلام دی اساس و بنیاد نے صحابہ کرام، پیغمبر علیہ السلام دے پیارے نے صحابہ کرام، دین دے گواہ نے صحابہ کرام، نماز دے گواہ نے صحابہ کرام، روزے دے گواہ نے صحابہ کرام، اسلام دے عادل گواہ نے صحابہ کرام، پیغمبر دی خلوت و جلوت دے گواہ نے صحابہ کرام، پیغمبر دی معراج و ہجرت دے گواہ نے صحابہ کرام، پیغمبر دے جہاد دے گواہ نے صحابہ کرام، پیغمبر دی سیرت صورت دے گواہ نے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام دین کی مٹ جان، نہ قرآن رہتا ہے نہ حدیث رہنیاں نے، ہر حدیث تو پہلے نام ہوتا ہے صحابی رسول اللہ۔ یہ صحابی رسول دا ایمان درست نہیں، پھر کون پیچھے رہے گا؟ نہ ایمان رہے گا نہ اسلام رہے گا۔ سارا اسلام صحابہ کی امانت پر، دیانت پر، عدالت پر، ثقافت پہ کھڑا ہے۔ ساری حدیث صحابہ کرام کی امانت، دیانت، صداقت پہ کھڑی آنے۔ جیڑا انہاں پاک دامناں نو برا کہنا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اور سن لو ہمارا مشن صحابہ کرام دی شان بیان کرنا ہے۔ یہ تواڈیاں زباناں گلے دے مجبور نے، ساڈیاں زباناں فضائل بیان کرن تے مجبور نے۔ یہ تساں صحابہ دے تے تان کرن دا پروگرام بنا لیا ہے، اساں صحابہ دی تعریف دا پروگرام بنا لیا ہے۔ یہ صحابہ دے تان پہ تم مرنا چاہتے ہو، ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ مرتے بندہ حادثے نال بھی جاننا ہے، مرتے بندہ ایکسیڈنٹ نال بھی جاننا ہے، مارتے ٹی بی تے کینسر نال بھی جاننا ہے۔ اسی انج نہیں مرنا چاہتے، اسی انج مرنا چاہتے ہیں۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی۔ اسی مرنا چاہتے ہیں اس طرح، موت سے ہمیں نہ ڈرائی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کفار نو خط لکھے آسی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سن لو،
جویں تساں زندگی نال تسی پیار کردے ہو ایویں اسی موت نال پیار کرنے ہاں۔ موت فنا دا نام نہیں، موت بقا دا نام ہے۔ ہمیں موت سے مت ڈرائیے، مت کہیے کہ صحابہ کی شان بیان نہ کرو، تمہارا انجام فلاں فلاں جیسا ہوگا۔ سنیے وہ ان کا بھی انجام اچھا تھا جن کا انجام ہمیں بتلاتے ہو، ان کا انجام آج بھی اچھا ہے، کل بھی اچھا تھا۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ 33 سال ہو گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کوئی جلسہ ایسا نہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں جس میں علامہ شہید کے نعرے آج بھی نہ گرجتے اور نہ برستے ہوں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی موت ان کی زندگی کی علامت بن گئی ہے۔ ہر مومن کے دل میں زندہ ہے، ہر اہل حدیث کے دل میں ان کی محبت زندہ ہے، ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کے خطاب زندہ ہیں، ان کے جذبات زندہ ہیں، ان کا جذبہ زندہ ہے، ان کا مقام عظمت احترام و اکرام زندہ ہے۔ آج بھی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے چند لمحات پہلے پڑھ رہے تھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اسی بھی چاہنے موت آوے قرآن پڑھتے آ جائے، موت آئے ممبر پہ آ جائے، موت آ جائے صحابہ دی شان بیان کرتے آ جائے۔ موت آئی تھی زیاد بن سکن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، پیغمبر دا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاد رو اٹھاؤ، حجے زخمی حالت اندر نے موت و زندگی دی کیفیت اندر نے اٹھایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پروانے غلام دا انداز میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ذرا انہوں میرے قریب کرو، اے زخمی زیاد نو میرے قریب کرو۔ صحابہ قریب کر کے لے آئے، جو ہی قریب پہنچے نبی علیہ السلام جلدی نال آگے بڑھے اور اپنے پیر مبارک آگے نوکیتے۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک پیغمبر دے قدمہ تے رکھے ہے، اینج چہرہ پاک اٹھایا ہے، نگاہ محبوب دے چہرے دے پئیے تے روح پاک پرواد کر گئی۔ کہ اللہ پیغمبر دے دفاع واسطے لڑدیاں موت آ جائیں، اس تو بڑی پیاری موت کیڑی ہو سکتی ہے۔ صدیق دی شان بیان کردیاں موت آ جائیں، سیدنا عمر عثمان و علی واسطے موت آ جائیں۔ موت تے آنی ہے لیکن جس تاج سے کوئی مقتل میں گیا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، بندے تے مر بھی جانا ہے ہر حالت دے اندر، لیکن کیوں نہ مرے علامہ شہید کی طرح، کیوں نہ مرے یزدانی شہید کی طرح۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مرے بندہ یزدانی شہید کی طرح، ہمیں موت زندگی نہیں چاہیے۔ تم غلط خیال میں ہو کہ ہم زندگی مانگتے ہیں، زندگی چاہیے۔ سنیے ہم زندگی وہ چاہیے جس میں صحابہ کی شان محفوظ ہو، ہمیں زندگی وہ چاہیے جس میں اسلام محفوظ ہو، ہمیں زندگی وہ چاہیے جس میں پیغمبر کی ناموس محفوظ ہو۔ جب پیغمبر کے خاکے بنائے جا رہے ہو، صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہو، امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اعلانیہ لعنتیں کی جا رہی ہوں، پھر ہم پھولوں کے لائق نہیں، پھر ہم زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ اس زندگی کو کیا کرنا جس زندگی میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو اور ہم زندہ ہوں۔ اللہ کی قسم ہے رات کو سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، کئی رات کو جاگ آ جائے تو تڑپتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کہ یا رسول اللہ تمہارے صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہ مجمعی کی عزت شان محفوظ نہیں ہے اور تمہارے خاکے بنائے جا رہے ہیں. ہم زندہ ہیں, ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جاگ کے ہوشیار ہو کے جاگیے اہل حدیثوں, جاگیے, سروں پہ کفن باندھنے کا وقت ہے. تمہارا ایمان اسلام خطرے میں ہے, تمہارے رسول کی عزت ناموس کو پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحابہ کرام کو, صدیق کو برا کہا جا رہا ہے. اب سونے کا وقت نہیں ہے. اب جہاں جماعت بلائے کلاس کے لیے, پروگرام کے لیے, درس کے لیے, تجارت کے لیے, ریلی کے لیے, سب کچھ قربان کر دیجئے. زندگی وہی ہے جس میں صحابہ سے محبت ایمان ہو. اگر صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہ ہو تو رب اکبر کی قسم یہ زندگی فضول ہے, یہ زندگی فضول ہے. اگر زندگی کو بے قیمتی بنانا چاہتے ہو لڑو صحابہ کرام کے لیے, اور سن لو انشاءاللہ ہم لڑیں گے. بقول علامہ شہید تم سارے بھی پلٹ جاؤ, میں اکیلا لڑوں گا, تنہا لڑوں گا, اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک پرچم مدینے والے کا نہیں لینا جاتا. والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرمانا ہے جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے, امی عائشہ دی توہین کردا ہے, لعنوا فی الدنیا, لعنوا فی الدنیا, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تے دنیا بھی لعنت ہے, آخرت اندر بھی لعنت ہے. کیا نہیں لعنت پرستی ہوئی ویندے ہاتھے کڑا ہوندا ہے. میں کیوں نہ کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کدے مٹی پہ سجدہ کر رہے ہوندے ٹکیا پر, یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی اصحاب رسول دی وجہ تو سزا ملی ہے دنیا میں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کبھی منکے ہیں اپنے پورے وجود اندر منکے تے گھنگرو پا کے پھرنا ہے, یہ کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کبھی جانور کے نیچے سے گزرتا ہے عبادت کرتے ہوئے, یہ کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے سجدہ ریزہ ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کبھی اپنے آپ کو مار رہا ہے, کہہ رہا ہے میں ثواب ملتا ہے, ثواب بھی آندا ہے, ثواب بھی آندا ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کبھی چھریاں مار رہا ہے, اپنے آپ کو کہندا ہے چس آندی ہے, سکون آندا ہے, اطمینان آندا ہے, میں لذت محسوس ہوندی ہے. جب سینے پر چھریوں کو بلیٹوں کو مارو سکون ملتا ہے. یہ سکون کس کا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جس سینے پہ بغض و صدیق عمر عثمان علی کا, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. قرآن کا انکار کر کے کہتا ہے میں قرآن کو, اس قرآن پاک کو نہیں مانتا. یہ خلفاء نے لکھا ہے, ابو بکر عمر عثمان نے, میں کیوں نہ کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. کہتا ہے میں تراویح نہیں پڑھتا, کیوں؟ یہ عمر فاروق نے شروع کیا ہے. جس کو رمضان میں مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہو, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. پوری نسل میں دیکھا, پورے ملک میں دیکھا, ایک بھی شعبہ حفظ نظر نہیں آیا, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ایک بھی حافظ قرآن کا یہ قرآن نظر نہیں آیا پورے گروہ میں. میں کیوں نہ کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. پھر میرا سینہ ٹھنڈا ہو گئے جے تسی سارے مل کے کہو لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یہ جام ہے, یہ میں پینا چاہتا ہوں, اس راستے میں آنا چاہتا ہوں, اس راستے میں جانا چاہتا ہوں, اس راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, صدیق سے وفا کرنا چاہتا ہوں, عمر عثمان و علی سے محبت عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اے گستاخان صدیق, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں جماعت نے یہی پیغام دیا, اسلاف نے یہی سکھلایا ہے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. قانون نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی. وگرنہ پورے ملک کے اندر آگ لگ جاتی. جب صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا تھا, یہ اہل علم ہے, یہ اہل دین ہے, یہ اہل صبر ہے, اہل سنہ, جنہوں کے علماء کرام نے قیادت سے عادت, اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے. سب کی قیادتوں نے یہی کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. یہ ملک کے خرخواہ لوگ ابھی چپ ہے, خاموش ہے, لیکن یاد رکھیے ایک حد ہوتی ہے, صبر کی انتہا بھی ہوتی ہے. اگر تم نے
قانون نہ بنایا صحابہ کی حرمت کا؟ جو پنجاب اسمبلی سے قانون پاس ہو چکا، گورنر پنجاب کے دستخط نہ پاکی، اگر تم نے وہ دستخط کروا کے ملک کا قانون نہ بنایا کہ صدیق کے گستاخ کے لیے سزا کا تعین نہ کیا، سیدنا عمر عثمان علی کے گستاخ کے لیے سزا کا تعین نہ کیا، تو یہ جلسے سے جلوس بھی بن سکتا ہے، جلوس سے ریلی بھی بن سکتی ہے، ریلی سے علامہ مزید کا ریلا بھی بن سکتا ہے، ریلے سے آگے بڑھ کے یہ دھرنا بھی ہو سکتا ہے، پورے ملک کے اندر یہ احتجاج پھیل بھی سکتا ہے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے ملک کے لیے قانون بنا دیجئے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت ہمت نہ ہو صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ نہیں تو یہ نعرہ پورے ملک میں لگے گا، چوکوں میں لگے گا، چوراہوں میں لگے گا، گلیوں میں لگے گا، ہر بندہ لگائے گا، ہر سنی مسلمان لگائے گا کہ بغض صحابہ، بغض صحابہ، ذرا پیار سے محبت سے جھوم کے کہیے بغض صحابہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بغض صحابہ، ذرا پیار سے بغض صحابہ، لعنت اللہ قدر گونج آئے بغض صحابہ، آپ کھڑے کر کے بغض صحابہ، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے سارے کہیے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہماری جان ہے صحابہ، جو ان کی عزت نہ کرے، ہم سے عزت کی توقع نہ رکھے، ہم کہیں گے بغض صحابہ۔ جو صحابہ کرام کو کہو گے وہ تمہیں، ہم تمہیں کہیں گے۔ اگر صحابہ کو منافق کہتے ہو ہم تمہیں منافق کہتے ہیں، اگر صحابہ کو تم کافر کہتے ہو پھر وہ کافر ہے جو صدیق کو کافر کہے، صحابہ کرام کو برا کہے۔ میں کیوں نہ کہوں بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ میری آواز کے ساتھ ذرا آواز ملائیے کہ صحابہ کی حرمت کا قانون بنائیے، صحابہ کی حرمت کا قانون، صحابہ کی حرمت کا قانون، صحابہ کی حرمت کا قانون، صحابہ کی عزت کا قانون، صحابہ کے دفاع کا قانون۔ تاجدار انبیاء کانفرنس کا بیانیہ اعلامیہ سنیے کہ صحابہ کی عزت کا قانون بنائیے اور گستاخ صدیق عاصم ملعون کو لندن سے انٹرپول کے ذریعے واپس لا کے لٹکائیے، وگرنہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور نعرہ جاری رہے گا بغض صحابہ۔ مجھے کہیے بغض صحابہ، پیار سے کہیے بغض صحابہ۔ صدیق محسن اسلام ہے، ذرا پیار کیجئے صدیق کے ساتھ بغض صحابہ۔ صدیق تیرے دشمن پر یہی کہہ سکتے ہیں بغض صحابہ، تو نے پیغمبر کا دفاع کر کے دکھا دیا، ہم تیرے دشمن کو یہی تحفہ بھیج سکتے ہیں بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ صدیق تو نے اپنا مال جان مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، ہم تیرے دشمن کو یہی گفٹ دیتے ہیں کہ بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ تو نے 3 راتیں پیغمبر کو گود میں غار میں سلایا، ظالم نے پھر بھی تیرا حیا نہ کیا، میں کیوں نہ کہوں بغض صحابہ۔ تو نے اپنا مال پیغمبر پہ قربان کر دیا، پھر بھی ظالموں نے تجھے معاف نہ کیا، میں کیوں نہ کہوں بغض صحابہ۔ تو نے پیغمبر علیہ السلام کے بعد مصلی رسول کو سنبھالا پیغمبر سے حکم سے، جس نے تجھے امام نہ مانا میں کیوں نہ کہوں بغض صحابہ، جس نے تجھے خلیفہ بلا فصل نہ مانا میں کیوں نہ کہوں بغض صحابہ۔ تو نے اہل اسلام کے مطابق سیدہ فاطمہ تو ذرا کے حق میں فیصلہ دیا کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہ ہوتی۔ سنو پیغمبر علیہ السلام کی وراثت کے بارے میں تیرا فیصلہ وہی تھا جو پیغمبر نے فرمایا تھا۔ آج 1400 سال بعد رافضی کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا جس کو سیدہ نے مانا، سیدنا علی نے مانا۔ آج رافضی کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ تم نے سیدنا عمر کا انکار کیا، میں کہتا ہوں بغض صحابہ۔ تم نے سیدنا عثمان کے حیا کا انکار کیا، میں کہتا ہوں بغض صحابہ۔ تم نے طلحہ و زبیر کو برا کہا، میں تمہیں کہتا ہوں بغض صحابہ۔ تم نے سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان کو برا کہا، بغض صحابہ۔ مرزا محمد علی جیل میں سن لے بغض صحابہ۔ سیدنا امیر معاویہ کا بغض رکھنے والے سن لے بغض صحابہ۔ سیدنا ابو سفیان سے بغض رکھنے والے سن لے بغض صحابہ۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا سن لیجئے بغض صحابہ۔ جو ایسا تیری عزت کا انکار کرتا ہے میں کہتا ہوں بغض صحابہ۔
جو سیدہ حفظہ و سیدہ ام حبیبہ کی عزت عظمت کا طہارت کا پاکیزگی کا انکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں بغض صحابہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ انشاءاللہ صحابہ سے محبت کرتے رہیں گے، ان کی عزت کے لیے لڑتے رہیں گے، ان کی عزت کے لیے بچے ذبح کروانے پڑے تو کروا جائیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، مر کیوں نہ جائیں بنوا کے چھوڑیں گے، گورنر پنجاب سے دستخط کروا کے چھوڑیں گے، صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ اگر نہیں بناؤ گے تو پھر تمہارے دفتروں کے سامنے، ایوان کے سامنے یہ جیالے کہیں گے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صدیق، بغض عمر، بغض عثمان، بغض علی، بغض اہل بیت، بغض بنات مصطفیٰ، بغض زینب رقیہ ام کلثوم، بغض فاطمہ الزہرا، بغض آل رسول، بغض اصحاب رسول۔ اللہ اسی عقیدت محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔